ایک مرتبہ ایک جامع مسجد میں مفتیان کرام تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی شخص اپنا دینی مسئلہ پوچھنے آیا، مگر کوئی بھی مفتی صاحب درست جواب نہ دے سکے۔ قریبی ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی کو بلایا اور اس کے مسئلے کا حل بیان کیا۔ وہ دیہاتی درویش کی بات پر مذاق کرنے لگا۔ مفتیان کرام نے دیہاتی کو اپنے پاس بلا کر ساری بات پوچھی۔ دیہاتی نے جب وہ بات بتائی تو سارے مفتیان کرام حیران رہ گئے، اور جس بندے کو ایک معمولی درویش سمجھ رہے تھے، یہ تو بہت بڑا عالم نکلا، یہ تو بہت بڑا مفتی نکلا۔ علماء نے ان درویش سے تدریس کرنے کی ریکویسٹ کی، مگر وہ درویش راتوں رات اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ میں مشہور نہ ہو جاؤں، میری شہرت نہ ہو جائے، مجھے لوگ نیک سمجھ کر، عالم سمجھ کر میرے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر! یہ درویش کون تھے؟ 5ویں صدی کے مجدد حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ عام طور پر امام غزالی کہتے ہیں 450 سن ہجری 1058 کو آپ خراسان کے ضلع طوس کے علاقے طابران میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ علم دوست تھے، علماء صلحاء یعنی نیک لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان کے پاس جا کر دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو عالم ہو، فقیہ ہو۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے دونوں دعائیں آپ کی قبول کی، بیٹا بھی ہوا اور وہ بہت بڑا عالم بھی بنا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم طوس میں مختلف علماء سے حاصل کی۔ ان میں ایک عالم امام الحرمین آپ کی ذہانت دیکھ کر کہا کرتے تھے، غزالی تو علم کا بہت بڑا سمندر ہے۔ 484 سن ہجری میں وزیر اعظم نظام الملک نے مدرسہ نظامیہ بغدادیہ کے وائس چانسلر کا عہدہ آپ کو پیش کیا۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ آپ جس کلاس میں پڑھاتے تھے، صرف طلباء نہیں، علماء بھی اس میں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی اور صوفی باصفا، مگر دنیا سے بے رغبت۔ آپ کی شہرت بہت ہوئی تو آپ نے روحانی سکون پانے کے لیے دنیاوی مشاغل سے کنارہ کشی اختیار کی۔ حضرت شیخ ابو علی فارمزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ امام غزالی کو شیخ نے اوراد و وظائف، نفلی عبادات، ریاضات، مجاہدات کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے شیخ کے ارشاد کے مطابق استقامت کے ساتھ عمل کرنا شروع کیا اور عظیم مقصد پایا۔ خود پسندی سے بہت خائف تھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اتفاقاً آپ دمشق کے مدرسے امینیہ میں تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ استاد صاحب کہہ رہے ہیں، قال الغزالی، امام غزالی نے فرمایا، یعنی آپ کے قول کو وہ کوڈ کر رہے تھے۔ یہ سن کر امام غزالی نے شعر ہی چھوڑ دیا، دمشق چھوڑ کر چلے گئے کہ کہیں میں خود پسندی میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قطب کے درجے پر فائز تھے، اور علماء نے آپ کو 5ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا 14 جمادی الاخری پیر کے دن 505 سن ہجری میں طابران طوس میں 55 سال کی عمر میں، وہ آپ کے سینے پر بخاری شریف رکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! آپ کو آپ کے آبائی شہر طوس میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، آپ کے صدقے ہماری بخشش ہو۔